دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم سب کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمہ شریف کے فرائض میں نے ایک دن سارے فرائض بتا دیے تھے، اور پھر پہلے فرض کی تھوڑی سی تشریح کی کہ صحیح کر کے پڑھنا، پھر دوسرے فرض کی تشریح کی، اس پہ 2-3 دن لگے کہ سمجھ کے پڑھنا کہ عبادت کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے، یہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اور اسی زمرے میں پھر شرک کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ شرک کیا ہے، کیونکہ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس مسئلے کو سب سے زیادہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسئلہ توحید ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسی پر توجہ دلاتے ہیں ہم انسانوں کی کہ ہم کسی طرح توحید کو سمجھ جائیں، اور یہ بڑا آسان ہے، بہت آسان مسئلہ ہے یہ کہ آرام سے سمجھ آ جاتا ہے، آرام سے سمجھ آتا ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ کلمہ شریف کا تیسرا فرض وہ ہے کہ یہ کلمہ شریف کا جز ہیں 2، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو پہلا جز ہے اس کو ایک سانس میں پڑھنا، ایک سانس میں پڑھنا۔ ایک سانس میں کیوں پڑھنا؟ اس لیے ایک سانس میں پڑھنا کہ جو پہلا لفظ ہے نا لا، اس کے آگے ہے الہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر الا اللہ نہ فوراً کہیں، اسی سانس میں الا اللہ نہ کہیں تو لا الہ اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ واقعی کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر یہاں سانس توڑ دیا تو ایک قسم کا اللہ کا بھی انکار ہو جانا ہے، اس لیے اسے ایک سانس میں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک سانس میں پڑھنا لگتا تو بڑا معمولی سا ہے یہ، لیکن اگر ہم اس پر عمل کریں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ، کلمے کا صحیح مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر اس پہ عمل نہ کریں تو پھر نقصان بہت زیادہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب بچہ بولنے لگ جاتا ہے تو اسے کلمہ سکھاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ وہ اکثر یوں کہتے ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، لا الہ پڑھ، بچے کو کہتے ہیں لا الہ پڑھ، لا الہ پڑھ۔ یوں نہیں کہنا چاہیے، بچے کو یوں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ بچے کو پورا جز سکھانا چاہیے۔ اس جز میں لا الہ پر سانس نہیں توڑنا چاہیے ورنہ کفر لازم آتا ہے۔ میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ اس سے آگے جو فرائض ہیں وہ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔